سجدے شکر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کوئی نعمت نصیب ہو، اس موقع پر وہ سجدہ کرے، تو یہ سجدہ بھی ثابت ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر دی گئی تھی، وہ 3 صحابہ جن سے بائیکاٹ کیا گیا تھا، قرآن نے جس کا تذکرہ کیا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، جو ایک غزوے میں پیچھے رہ گئے تھے، تو ان کا حضور علیہ السلام نے بائیکاٹ کیا تھا۔ تو جب وہ بائیکاٹ ختم ہوا اور ان کو صحابی نے جا کر خبر دی، تو انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا، سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو ایسی کوئی نعمت کسی کو نصیب ہو جائے تو ایسے موقع پر بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، یہ سجدہ شکر کہلاتا ہے، یہ بھی مستحب ہے۔ لیکن ایسا سجدہ نمازوں کے فوراً بعد نہیں کرنا چاہیے، نماز کے فوراً بعد سجدہ شکر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، مکروہ ہے۔ عام حالات میں کبھی کوئی نعمت نصیب ہوئی، کوئی خوشی ملی، کوئی ایسی چیز کا احساس ہوا، ایسے موقع پر سجدہ کر لے۔ اسی طرح سجدے کی ایک قسم ہے جس کو کہا جاتا ہے سجدہ دعا، یعنی دعا کے اندر گر کر سجدہ کرنا، یعنی نماز میں نہیں ہے، ویسے ہی سجدے میں جا کر، جیسے انسان ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اسی طرح سجدے میں جا کر۔ تو کبھی کوئی ایسی ضرورت ہو، کوئی ایسی حاجت ہو، تو ایسی ضرورت اور حاجت کے موقع پر سجدے میں جا کر بھی اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے، لیکن یہ سجدہ بھی نماز کے فوراً بعد نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی انسان رات کو اٹھا، کوئی پریشانی ہے یا گھر میں کوئی پریشانی ہے، تو ویسے ہی تنہائی میں اپنے لیے سجدے میں گر کر دعا کرنا چاہے سجدے میں تو کر سکتا ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ تو سجدہ شکر بھی ثابت ہے، دعا کا سجدہ بھی ثابت ہے، اس لیے کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضور علیہ السلام جب دعا کر رہے تھے جنگ بدر کے موقع پر، تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما۔ تو عام حالات میں دعا کا سجدہ بھی کیا جا سکتا ہے، ثابت ہے، ناجائز نہیں ہے۔ کوئی کرنا چاہے ضرورت کے موقع پر تو کر سکتا ہے۔